السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کا جو مہینہ آ رہا ہے اس حوالے سے کہ اس ماہ مقدس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو سانحہ کربلا اس محرم میں پیش آیا ہے اس کی وجوہات اسباب کیا ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ آغا جعفر رضا علوی صاحب۔ آپ مرکزی وائس چیئرمین ہیں بین المذاہب امن کمیٹی کے، اس کے ساتھ ساتھ آپ سرپرست علی کونسل بھی ہیں اور چیئرمین وحدت اسلامی بھی ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے؟ مزاج اچھا؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ شکریہ آپ کا۔ حضرت، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ محرم کی آمد ہے، دین اسلام میں محرم کے مہینے کو اتنی اہمیت حاصل کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے یہ متبرک ہے، ٹھیک ہے، عظیم ہے، اور پھر اس محرم کی جو یاد وابستہ ہے جی، وہ آل رسول سے، اہل بیت سے، اصحاب رسول سے، شہداء کربلا سے وابستہ ہے، بالکل، جس کی وجہ سے محرم کا مہینہ فضیلت و عظمت کے اعتبار سے بہت ہی محترم ہو گیا۔ سب سے بڑے اسباب اس کے یہ ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، یہ بتائیے گا کہ اس ماہ مقدس میں یوم عاشورہ بھی ہے، 9 محرم، 10 محرم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ جو ظلم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تو اس حوالے سے یہ اصل وجہ یہ بتائیے گا کہ اس سارے واقعے کی وجہ کیا تھی اور کس طریقے سے یہ سانحہ پیش آیا؟ اس واقعہ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور وہ بیعت کیا تھی؟ یزید جو ہے تمام مسالک کے معتبر محدثین، مفسرین نے اور جو تاریخ نے لکھا ہے اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں یزید کے بارے کہ وہ امام حسین سے بیعت چاہتا تھا۔ اور بیعت کیا تھی؟ وہ ایک تو خدا کا منکر تھا، توحید کا منکر تھا، رسالت کا منکر تھا، قرآن کا منکر تھا۔ اچھا وہ کہتا تھا یہ قرآن جو ہے یہ ایک شاعری ہے اور بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، اچھا، کوئی وحی نہیں ہے، اور کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو وحی لے کے آتا رہا۔ اس کا بھی وہ انکاری تھا، جبریل کا بھی انکاری تھا۔ پھر وہ کہتا تھا کہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، فروعات کا بھی وہ منکر۔ اور اس کا یہ ایک نظریہ تھا کہ شراب جائز ہے، جوا جائز ہے، شرطیہ کھیل جائز ہیں، زنا جائز ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے وہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت چاہتا تھا، کیا میری بیعت کریں، کہ آپ میرے موقف کی تائید کریں، میری بیعت کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے انکار کیا، ٹھیک ہے، فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اس حوالے سے تیری بیعت کر کے تیرے موقف کی، تیرے اس خود ساختہ قانون کی میں حمایت کروں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اس نے اپنا جو بیعت کا دائرہ کار تھا اس کو وسیع کیا، کوفہ و شام تک، مصر تک، لبنان تک، اور کئی ایسی ریاستوں اور ممالک تک۔ اس کے جوہر جلال کی وجہ سے اور اس کے حکومتی سسٹم کی وجہ سے اور اس کا جو دبدبہ اور خوف پھیل چکا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی جی۔ مگر واحد یہ گھرانہ بنی ہاشم کا، آل رسول کا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ میں اور مکہ میں آباد تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ صحابہ رسول نے بیعت نہیں کی؟ نہیں بیعت کی، صحابہ رسول نے بیعت نہیں کی۔ اچھا، اب اس نے یہ سوچا کہ اگر نواسہ رسول میری بیعت کر لیں تو پھر اصحاب رسول بھی کر لیں گے، بیعت کر، بالکل۔ تو اس لیے صحابہ رسول نے بیعت اس لیے نہیں کی کہ نواسہ رسول نے نہیں کی، سبحان اللہ۔ اور اس لیے پھر آپ نے یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم بن گئے۔ جی جی جی، اور اس لیے پھر آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، کیونکہ اس نے گورنر، مدینہ کا جو گورنر تھا
ولید اس کو خط لکھا یزید نے کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں ہی قتل کر دو. اچھا. مگر امام حسین علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ میرا تو مدینہ میں قتل ہو جائے گا تو آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا کہ اگر مدینہ میں قتال ہوتا ہے، جنگ و جدال ہوتا ہے، تو پھر مدینہ امن کا شہر نہیں رہے گا، یہاں میرے نانا کی زیارت کے لیے لوگ نہیں آئیں گے. تو پھر آپ حج کے لیے تشریف لے گئے. بالکل. جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو دوران طواف امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر لیا. بالکل. عمرہ ادا کیا اور پھر مکہ سے بھی روانہ ہو گئے، اس لیے کہ اگر یہاں مکہ میں قتل ہو جاتا ہے، بیت اللہ میں قتل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بھی امن کا گھر نہیں رہے گا، پھر کوئی مسلمان جو ہے یہاں حج کرنے نہیں آئے گا. اس لیے مکہ کو بھی آخری سلام کیا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے. اور پھر وہاں جا کر یزید کی افواج نے آپ کا گھیرا تنگ کر لیا اور امام کو بیعت پہ مجبور کیا. مگر وہاں بھی امام قائم رہے، ڈٹے رہے، اپنا سارا گھرانہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، مگر اسلام پہ، دین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی. سبحان اللہ. حضرت یقیناً یہ تو بہت بڑی شان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی. بے شک. یہ بتائیے گا کہ کیا امام حسین اور ان کے ساتھ جو متعلقین تھے ان کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے یا پھر انہوں نے فائٹ بھی کی ہے یزید کے خلاف؟ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ سب کلمہ گو ہیں. بالکل. کلمہ پڑھنے والے تھے. بالکل. قرآن مجید ان کے ہاتھ میں تھے. قرآن کی مجید کی تلاوت کی آواز بھی امام کی خیمہ تک آتی تھی. نمازیں بھی پڑھتے تھے. شیمر حافظ قرآن تھا. اچھا. جی، اور بھی کئی حافظ قرآن تھے. امام حسین علیہ السلام نے دفاع کیا ہے، ٹھیک ہے، جنگ نہیں کی، کیونکہ یہ اس نبی کے نواسے ہیں کہ طائف کی بستی میں ایک شخص نے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر رسید کیا. پتھر آ کر سرکار کی پیشانی پہ آ کے زخمی کرتا ہے، آپ کی پیشانی کو خون جاری ہوتا ہے، اور آواز قدرت حبیب اگر تو چاہے اس بستی کو نیست و نابود کر دوں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے اللہ مجھے کیا بنا کے بھیجا؟ فرمایا میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تو فرمایا پھر مجھے رحمت رہنے دیجیے. میرے اللہ میری رحمت سے لوگ متاثر ہوں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی طرح دفاع کیا ہے، اس لیے کہ شاید اس امت کو جو اس وقت کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حیا آ جائے اور یہ رائے راست پہ آ جائیں. اور اس کا ایک بہت بڑا سبب کہ حضرت ہور جیسے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آگے آقا کے کردار کی وجہ سے 10 محرم والے دن وہ 10 محرم کی صبح کو، تو امام حسین علیہ السلام اگر بددعا بھی کرتے تو یہ نیست و نابود ہو جاتے. بالکل. اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی تھوڑی طاقت کے جو سپاہ تھے وہ نہیں تھے. حضرت عباس جیسے جو سفین میں 13 سال کے تھے اور بہت بڑی جنگ کی، آپ کے ساتھ شہزادہ علی اکبر ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، بنی ہاشم ہیں، اصحاب رسول ہیں. اصحاب رسول بھی، اصحاب رسول جو کہ بہت بڑے جنگجو جن کا مختلف مارکوں میں بڑا نام ہے، 1,000 کی سپاہی پہ طاقت رکھنے والے، ان پہ غالب ہونے والے، وہ اصحاب رسول بھی موجود ہیں. اچھا، جنہوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا. یعنی کہ جو بنی ہاشم میں وہ تو 72 ہیں، ان کے علاوہ مگر اصحاب رسول بھی 300 سے زیادہ شہداء ہیں. کربلا میں 300 سے زیادہ شہداء ہیں، جس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں، اور امام کے جو ساتھی ہیں، جانصار ہیں، امام کے دوست ہیں، وہ بھی کربلا میں موجود ہیں. اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ اس پورے واقعے میں، کربلا کے واقعے میں یقیناً مردوں کے علاوہ عورتوں نے بھی اپنا ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا، تو اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیے، 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا اور آپ کے قرابت داروں کا، انصار کا، صحاب کا پانی بند کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور 7 محرم کو نہر فرات سے آپ کے خیمے اٹھوا دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو خواتین کا بہت بڑا کردار رہا صبر و استقلال کے حوالے سے. آپ
کے خیام میں 40 معصوم بچے تھے جو العطش العطش پیاس پیاس کی صدائیں دیتے تھے. تو خواتین ان کو سہارا دیتی, ان کو حوصلہ دیتی. اور پھر خواتین وہ جو کربلا کے میدان میں جانے والے نوجوان تھے, مجاہد تھے, امام حسین کی سپاہ تھے, شہزادہ علی اکبر سے لے کے شہزادہ قاسم, شہزادہ انور محمد تک اور دیگر, ان سب کو ایک حوصلہ اور ہمت دیتی تھی. اور حضرت علی علیہ السلام کے اور حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کے قصے اور واقعات سنا کے ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا کرتی تھیں کہ صبح کربلا کے میدان میں آپ نے کس انداز سے دفاع کرنا ہے, جنگ کرنی ہے. اور خواتین کا ایک بہت بڑا کردار رہا کہ بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی مسلح عبادت کو ترک نہیں کیا, اللہ کی عبادت کا دامن نہیں چھوڑا, اللہ کے ذکر اور اذکار میں مشغول رہیں, اور شب عاشور ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہیں. اور ایک بہت بڑا کردار جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے, تمام مسلمان بہن نے جو ہے میری اس وقت آواز سن رہی ہیں, میری بیٹیاں آواز سن رہی ہیں, کہ کربلا کے میدان میں شہزادہ علی اکبر, شہزادہ قاسم, شہزادہ انور محمد, شہزادہ علی اصغر, ان پہ ظلم ہوا ہے, ان پہ تلواریں چلائی گئی ہیں, ان پہ تیر چلائے گئے ہیں, مگر کوئی مستور بھی خیمہ کے در سے باہر نہیں آئی, بے پردگی نہیں کیا, اپنے پردے کو قائم رکھا. حتیٰ کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے شب عاشور امام حسین سے عرض کیا, بھیا آپ کے جو اصحاب ہیں, جو صحابی رسول ہیں, ان کے خیمے ہمارے خیموں کے نزدیک ہیں, بھیا ان کے خیموں کو ذرا تھوڑا سا دور کر دیں تاکہ ان کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچے. سبحان اللہ. تو سیدہ زینب, سیدہ ام کلثوم, سیدہ رقیہ, حضرت ام لیلہ, حضرت ام فربہ, یہ تمام مستورات جو کربلا کے میدان میں سمیت ان کی قرین حضرت فضہ سلام اللہ علیہا, انہوں نے ایک پردے کا بہت بڑا دست دیا ہے. اتنے مشکل مصائب میں بھی جی اپنے پردے کا بہت خیال رکھا. تو ہمارے ہاں تو جو خواتین ہیں اور ہمارے یہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ تو ایک خوشی والی زندگی میں عزت پردہ نہیں کر رہی. دیکھیے بے پردگی سے روحانیت غائب ہو جاتی ہے, عزت چلی جاتی ہے, رسپیکٹ چلی جاتی ہے, اور رزق میں بے برکتی کا یہ بے پردگی جو ہے, یہ بے حیائی باعث بنتی ہے. اور یہ جو ہم حجاب نہیں کرتے, نقاب نہیں کرتے, اس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت سخت فرمان ہے کہ وہ خاتون جو حجاب نہیں کرتی, قیامت کے دن اس کو اوندھے منہ, اس منہ کے بل آگ میں دھکیلا جائے گا. یقین جانیے کہ یہ دیور جیٹھ, یہ کزن, یہ بھی غیر محرم ہے. بالکل. اور گھروں کا یہ ماحول ہو چکا ہے کہ ان سے پردہ نہیں کیا جاتا بغیر اجازت کے, یہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں. حالانکہ دیور جو ہے اگر وہ بھی اس گھر میں آنا چاہتا ہے دستک دے کے آئے, کزن آنا چاہتا ہے دستک دے کے آئے اور ان سے پردہ کیا جائے. اچھا جی, یہ شریعت کا تقاضا ہے. فیملی میں رہتے ہیں, ہمارے یہاں تو اس چیز کو فالو نہیں کیا جاتا. یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, اور اسی وجہ سے بھی حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے. اچھا حضرت یہ بتائیے گا, کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں نواسوں کو شہید کیا گیا تھا؟ جی, امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں, جگر گوشہ ہیں, فرزند ہیں. ان دونوں کو شہید کیا گیا. اس میں ایک بخاری شریف سے میں واقعہ کوٹ کرتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کربلا کی خاک ایک رومال میں تھی اور حضرت ام سلمہ کو دی, ام المومنین حضرت ام سلمہ کو. تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ خاک رومال میں آپ مجھے دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے
کہ تو جن دو نواسوں کو پیار کر رہا ہے ایک کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، اچھا اس کے منہ کے سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئیں گے، یعنی امام حسن کی طرف اشارہ۔ اچھا اور جو دوسرے نواسہ ہیں ان کو کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پہ شہید کیا جائے گا 10 محرم کے دن۔ اچھا تو اسی دن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور بن چکا تھا۔ آپ دائیں زانو پہ شہزادہ امام حسن کو بٹھاتے، بائیں زانو پہ شہزادہ امام حسین کو بٹھاتے، امام حسن علیہ السلام کا منہ چومتے، کیوں کہ اس منہ سے زہر دیا جائے گا، اس طرف سے زہر دیا جائے گا، اور امام حسین کا گلا چومتے کہ اس گلے پہ کند خنجر کی ضربیں چلیں گی، استغفر شہید کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اے ام سلمہ مجھے جبرائیل نے یہ بتایا ہے اور یہ کربلا کی خاک لایا ہے، اسے سونگو کیسی خوشبو آ رہی۔ ہاں یا رسول اللہ خوشبو تو آ رہی ہے۔ فرمایا جس دن یہ سرخ ہو جائے اور یہ خون بن جائے سمجھ لینا کربلا میں میرا نواسہ حسین بے جرم و بے خطا مارا گیا، اور یہ خاک نہیں رہے گی، یہ خون بن جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کو پیار کرتے تھے اور آنسو بہاتے تھے اور روتے تھے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ بابا جان، امام حسین علیہ السلام نے، یہ بخاری میں موجود ہے، مجھ سے شکایت کی ہے کہ نانا میرا منہ نہیں چومتے، بھائی حسن کا منہ چومتے ہیں، تو اس کی وجہ بتا دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کو میں آپ کی طرف بھیج رہی ہوں، اس کی حسرت پوری کر دیں، اس کا بھی منہ چوم لیں، پیارے ہونٹوں کو بوسہ لے لیں۔ تو آقا سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ زہرا، میں حسن کا منہ اس لیے چومتا ہوں، وہی جو حضرت ام سلمہ کو بتایا کہ اس منہ سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے بہریں گے، اور حسین کا گلا اس لیے چومتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں اس گردن پہ خنجر چلے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ میری ایک محبت ہے، یہ میری ایک عزا ہے۔ تو دونوں شہزادوں کو شہید کیا گیا، ایک شہزادے کو زہر سے شہید کیا گیا اور ایک کو خنجر کے ساتھ۔ حضرت امام حسین کو جب شہید کیا گیا وہ نماز کی حالت میں تھے، جی، اور وہ چاہتے تو نماز چھوڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جبکہ ان کو یہ بات پتا ہے کہ یزید کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے، شہید کر سکتا ہے، تو چاہتے وہ نماز چھوڑ دیتے۔ جی، بہت پیارا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، جس امام حسین ابن علی کے بابا جان یعنی حضرت علی علیہ السلام کے پیر مبارک میں تیر پیوست ہے، تو وہ مولا علی نماز کو نہیں چھوڑ رہے، نہیں ترک کر رہے، بلکہ صحابہ کرام تیر نکالتے ہیں تو درد ہوتا ہے۔ اچھا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مولا علی کے پیر مبارک سے تیر نکالنا چاہتے ہیں تو ان کو بہت درد ہوتا ہے۔ فرمایا میں بتاتا ہوں کہ جب علی پڑھے نماز پھر تم تیر کھینچ لینا، پھر علی کی توجہ اپنے رب کی طرف ہوگی، اس پیر کے، اس تیر کے درد کی طرف نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس مولا علی علیہ السلام کو علم ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم میرا قاتل مسجد کوفہ میں کہیں آگے بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود آپ نماز کو قائم کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد پہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نماز کو ترک نہیں کر سکتے تھے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ کربلا میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو چند تیر اور نیزے ہیں۔ نماز سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا اگر پوری کائنات کے تیر و تلوار اور پتھر مجھ حسین پہ برس پڑیں تو میرے سجدہ میں غفلت نہیں ہوگی، میں سجدہ خدا بندی ادا کر کے رہوں گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں کوٹ کرتا ہوں۔ ایک ایران کے بہت بڑے آیت اللہ ڈاکٹر علی شریعتی، وہ 10 محرم کے دن یہ ذہن میں تصور کیے ہوئے ہیں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتا، تو میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کربلا کے میدان میں جاتا۔ تو شب عاشور بھی یہی حسرت، ایک شب سو گئے اور کیا دیکھتے ہیں کربلا کا میدان ہے اور ڈاکٹر علی شریعتی نے زیرہ پہنی ہوئی ہے، وہ حسرت ہی نا، ٹھیک ہے، سر پہ خولد ہے،
ہاتھ میں تلوار ہے، خوبصورت گھوڑے پہ سوار ہیں، اور ادھر امام حسین علیہ السلام کی نماز کا وقت ہے، اور یہ ڈاکٹر علی شریعتی پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا حسین میں آ گیا۔ تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا عالم خواب میں کہ ڈاکٹر علی شریعتی میری نماز کا ٹائم۔ سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر علی شریعتی نے عرض کیا کہ آپ نماز پڑھیے۔ تو امام حسین نے نماز شروع کی تو ڈاکٹر علی شریعتی چند قدموں کے فاصلے پہ آگے کھڑے ہو گئے، تیر آ رہا ہے اس کو ڈھال پہ روک رہے ہیں، نیزہ آ رہا ہے ڈھال پہ روک رہے ہیں، پتھر آ رہا ہے اس کے آگے سینہ کر رہے ہیں۔ امام نماز سے فارغ ہوئے تو یہ ڈاکٹر علی شریعتی قدموں پہ آئے، کہتے ہیں مولا آپ مجھ پہ راضی ہیں؟ تو امام نے اپنا رخ پھیر دیا، پھر ادھر سے آئے، مولا مجھ پہ راضی ہیں آقا؟ امام نے ادھر رخ پھیر لیا تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر علی شریعتی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ مولا میں یہ تیر و تلوار اور پتھر جو آ رہے تھے ان کو روک رہا تھا، اور میں اس وقت تیرا نماز پڑھنا ان تیروں پتھروں کو روکنے سے افضل تھا۔ سبحان اللہ۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یہ تیروں تلواروں اور پتھروں کی برسات میں یہ سجدہ ادا کر کے عالمین کے مسلمانوں کو ایک درس دیا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے، سجدہ کتنا اہم ہے، اور دوسرا یزید کے لیے ایک شکست کا سبب ہے کہ جس نماز کا تم منکر تھا اسی نماز کو میں حسین ابن علی کربلا کے میدان میں ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کچھ دن پہلے یہ میں نے سنا ہے، یہ تو تصدیق تو آپ اس کی کریں گے، کہ ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام نے کوئی خوشخبری ان کو سنائی تھی۔ یہ 7 محرم کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام حسین علیہ السلام ابھی تہجد سے بیدار ہونا چاہتے تھے تو آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی اماں زہرا اور حضرت علی علیہ السلام عالم خواب میں ملے اور فرمایا کہ اے حسین ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ اس وقت مصیبت میں ہیں اور آپ کا پانی بند کر دیا گیا، آپ کے قرابت داروں کا، معصوم بچوں کا پانی بند کر دیا گیا، مگر آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ جلد ہمارے پاس اعلیٰ علیین کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں اور ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم اہل بیت آپ کا انتظار کر رہے ہیں، حور و غلمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ عالم خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے امام حسین علیہ السلام کو۔ اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کے ساتھ اصحاب نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے بھی کوئی کردار ادا کیا نہیں، اور یہ جو حضرت حر کے بارے میں کتابوں میں واقعہ آتا ہے یہ کیا ہے؟ جی، امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے ہجرت کی ہے مکہ کی طرف اور مکہ سے کربلا کی طرف، تو مدینہ سے اور مکہ سے اصحاب رسول وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ شمار ہو گئے، اچھا، اور کربلا کے میدان میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اصحاب رسول کی کربلا کے میدان میں انہوں نے اپنے سر قلم کروائے ہیں، باقاعدہ جنگ میں گئے ہیں، حملے کیے ہیں، انہوں نے جنگ کی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہاشمی جوانوں نے جنگ کی ہے انہوں نے بھی جنگ کی ہے، اور اصحاب رسول کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور حضرت حر یہ فوج یزید میں تھے، ٹھیک ہے، اور حتیٰ کہ ایک مقام پہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ بھی روکا، اچھا، اور کہا کہ جتنے بھی آپ کے ساتھ بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے ہمیں نام لکھوائیں، جتنی مستورات ہیں ان کے آپ ہمیں نام لکھوائیں، اور جتنے سپاہ ہیں ان کا نام لکھوائیں، کیونکہ یزید کو ہم نے فہرست دینی ہے۔ اب وہ یہ کردار ادا کر رہا تھا، اور ذرا کردار حسینی دیکھیں، امام حسین نے فرمایا یہ تیرا چہرہ متغیر اور زرد، ہونٹ خشک، زبان تیری لڑکھڑا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتا میں کئی دنوں سے آپ کی تلاش میں نکلا ہوں، میں نے پانی نہیں پیا ہوا، کئی دنوں سے پیاسا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ذرا صحابت دیکھی، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حضرت عباس کو کہ عباس بھیا ذرا مشکیزوں کے دہانے کھول دو اور ہر کو اور ہر کے سپاہیوں کو پانی پلاؤ، پانی پلایا، کہا مولا پانی بچ گیا، فرمایا ان کے حیوانوں کو پلاؤ، اچھا، مولا حیوانوں کو پلا دیا، پانی بچ گیا، فرمایا ان سپاہیوں کی ضلع کو پانی سے ٹھنڈا کرو، ان کی ضلع پہ پانی چھڑکو، مولا پھر پانی بچ گیا، فرمایا یہ جو جانور ہیں یہ گرم ریت پہ کھڑے ہیں، ان کے پیروں پہ ان کے سموں پہ پانی ڈالو۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کیجئے جس حسین نے اتنا پانی تقسیم کیا
وہ ایک 6 ماہ کے شہزادے معصوم علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ایک بوند بھی پانی نہ ملا. یہ جو کردار ادا کیا تو یہ کردار حور کے ذہن میں رہا. پھر صبح عاشور فرات پہ وضو کرنے جاتا ہے اور وہ پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ امام حسین نے مجھے، میری سپاہ کو، میرے گھوڑوں کو پانی پلایا، ہماری ضلع کو ٹھنڈا کیا. آج 3 دن ہو چکے ہیں امام حسین کا پانی بند ہے، اور یہ نواس رسول ہیں، جنت کے وارث ہیں، نوجوانوں کے سردار، جوانان جنت کے سردار ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. تو میں غلطی پہ ہوں کیونکہ یہ جو پانی ہے یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق مہر ہے، اور میں اس سے وضو کروں گا اور ان کی اولاد پہ صبح ظلم کروں گا. تو یہ اپنے خیمہ میں آیا. تو اس کی زوجہ بھی تھی، اس کی بیٹیاں بھی تھیں. تو اس نے اپنی زوجہ سے، اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میں تو مولا حسین سے معافی طلب کروں گا، اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، یہ میرا ماما ہوتا ہے، میری آنکھوں پہ باندھ دو اور میرے ہاتھ بھی باندھ دو، یوں کر دو، اور مجھے وہاں لے چلو جہاں فاطمہ کا فرزند ہے. سبحان اللہ. تو حضرت عباس نے آتے دیکھا تو تلوار کھینچی. امام حسین نے فرمایا نہیں عباس تلوار نہیں کھینچو، یہ میرا مہمان آ گیا. سبحان اللہ. ذرا سخاوت اور اخلاق دیکھیے، ہم مسلمانوں کے اخلاق کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ذرا اہل بیت کا اخلاق دیکھیں. تو یہ سامنے کھڑا ہو اور اس نے کہا اے امت کو بخشوانے والی ماں کے فرزند حسین مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ. اخلاق دیکھنا. امام حسین آگے بڑے، بھائی کہہ کے گلے لگا لیے. سبحان اللہ. تاریخ میں یہ لفظ ہیں کہ سیدہ زینب نے اون محمد سے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ کہا وہ جو ہور ہے جس نے ماموں کا گھوڑا روکا تھا، جھٹکا دے کر ہمارا قافلہ روکا تھا، وہ ہو رہا ہے. تو پھر کہ ماموں نے بھائی کہہ کے گلے لگا دیا. سبحان اللہ. تو سیدہ زینب نے فرمایا اون محمد تم پھر یہیں کھڑے ہو، جاؤ ایک دائیں کھڑا ہو جائے اور ایک بائیں کھڑا ہو جائے اور ہور کو ماموں کہہ کے سلام کرو سبحان اللہ. اور کہو کہ اماں زینب سلام کہتی ہے. سبحان اللہ. پھر ہور بہت تڑپے روئے اور کہا مولا حسین آپ کا جو اخلاق ہے، آل رسول کا جو اخلاق ہے، اس اخلاق کی وجہ سے میں متاثر ہوا ہوں اور میں غلطی پہ تھا، اور سب سے پہلے آپ کی طرف سے میرا بیٹا علی ابن ہور شہید ہوگا. سبحان اللہ. اور وہ شہید ہوئے. ہاں سب سے پہلے علی ابن ہور، حضرت ہور کے بیٹے سب سے پہلے شہید ہوئے. ہاشمی جوان بعد میں گئے. سبحان اللہ. پھر یہ جذبہ تھا. حضرت بس آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بین المذاہب امن کمیٹی کے ایک سرپرست بھی ہیں، وائس چیئرمین بھی ہیں. تو یقیناً آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ بین المذاہب اور بین المسالک امن، اتحاد، بھائی چارہ، ان ساری چیزوں کو پروان چڑھایا جائے. تو ان تمام معاملات میں آپ کتنے کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے یہ ہماری جو امن کمیٹی ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں یہ کام کر رہی ہے. ہم فرقہ وریت کے بالکل خلاف ہیں، ماشاءاللہ. دہشت گردی کے ہم بالکل خلاف ہیں، ماشاءاللہ. کیونکہ قرآن کریم ہے کل مومن اخوۃ، بے شک. تمام مومن آپس میں بھائی بھائی. بے شک. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مسلم اخوۃ، اور پھر ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے. بے شک. ہم نے اس پورے ملک میں امن کے حوالے سے کمیٹیاں قائم کی ہوئی ہیں، اور تمام مسالک اور مذاہب کے جو علماء ہیں ان سے ہماری میٹنگ ہوتی رہتی ہیں. ہم ایک دوسرے کی مساجد میں جاتے ہیں، اتفاق اتحاد وحدت، جی اتفاق اتحاد وحدت پہ گفتگو کرتے ہیں، اور عوام الناس کو ہم ایک درس دیتے ہیں کہ فروعات میں تھوڑا سا اختلاف ہے مگر توحید، رسالت، قرآن، اس پہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ایک ہے. اور میں سمجھتا ہوں اختلاف حسن ہے. جی اختلاف حسن ہے، شریعت کا بھی حسن ہے، دین کا بھی حسن ہے. اور یہ اختلاف علماء کی حد تک رہے تو بہتر ہے. جی عوام کا اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. اللہ حافظ.